السلام علیکم ویورز۔ اے میرے پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس رمضان کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ میں تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے رب، سب کے دل کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے مہربان رب، اندھیری رات جب قبر میں ہوگی اس کو اجالے میں بدل دینا۔ اے اللہ پاک، تو ہر چیز کا مالک ہے، مولا رحم فرمانا، دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا اور شفاعت عطا فرمانا۔ ہم گناہ گاروں کے گناہ تو بہت ہیں مولا، پر تیری شان تو بہت بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے رحیم و کریم اللہ، جہنم سے بچانا۔ اے میرے معبود، کرم کر، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ یا اللہ کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ اے میرے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے۔ میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحہ میں میری مدد فرما، مجھے اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ، مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اور میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے
اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ یا اللہ، میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، آمین۔ اے اللہ، دنیا کے سب سخی، سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ایک تو ہی اکیلا ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا۔ اے اللہ، تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کے دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کے سب لوگ اپنے اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے، اپنے سب بھائی بہن، والدین، دوست، احباب اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کی پیروی کرنے والے سب مسلمانوں پر رحمت و برکت نازل فرما۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو بتا نہیں سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہم سفر عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، رزق کی تنگی دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت دے، بیماری دور فرما، بندوں کی محتاجگی سے بچا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، رشتوں میں خلوص پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دل کو غنی کر دے۔ یا اللہ، غریب و مساکین کے لیے ہمدردی پیدا فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ اے اللہ، تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا کو سکون کی سانس دلا دے۔ اے اللہ، ایمان کی لہروں کو پھر سے حرکت دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ، خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ، دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے۔
اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔ اے اللہ پاک میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک ہر معاملہ میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ اے رحمان و رحیم تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، بے شک تجھ سے بہتر کوئی سننے والا نہیں، ہماری ہر مشکل آسان فرما۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے مسلمان کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، آزمائش، تنگی، قرض مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔